السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ تو پیارے سسٹرز، ہم لوگ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 31 کا ترجمہ تفسیر پڑھ چکے۔ آج ہمارا لیسن آیت مبارکہ 32 ہے۔ بہت چھوٹی سی آیت ہے، اس کی بہت مختصر تفسیر ہے، لیکن اس کے باوجود بہت اپنے اندر گہرائی رکھتی ہے، بہت میننگ فل ہے، اور ہمارے لیے اس میں بہت ہی زیادہ سبق چھپا ہوا ہے، بہت ہی زیادہ موٹیویشنل یہ آیت مبارکہ ہے۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ لیکن لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے اہم گزارش کہ جتنی تفسیر آپ پڑھ چکے ہیں اس کو آپ آج ریوائز کریں گے، کیونکہ آپ کا لیسن جو آج کا ہے بہت مختصر ہے۔ تو اس لیے آپ لوگ جتنا آپ لوگ پڑھ چکے ہیں سورۃ فاتحہ سے لے کر آیت مبارکہ سورۃ البقرہ کی 31 تک، اور پھر آپ نے ساتھ گڈ کا ٹک مار کرنا ہے کہ ہم لوگوں نے اپنا جو تفسیر کا لیسن ہے وہ ریوائز کر لیا ہے۔ تو یہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ کہا انہوں نے، سبحانک پاک ہے تو، لا علم لنا نہیں ہمیں علم، یعنی نہیں علم لنا واسطے ہمارے، الا مگر ما علمتنا جو تو نے سکھایا ہمیں، انک بشک تو، انت تو ہی، العلیم الحکیم بہت ہی زیادہ جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ ایک چھوٹی سی وضاحت کر دوں کہ جب علیم کے ساتھ ال آ جاتا ہے تو یہ مبالغے کے لیے آتا ہے، شدت کے لیے آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی سزاوار ہے کہ اس کو العلیم کہا جائے یا پھر الحکیم کہا جائے۔ جو ہمارے ہاں ہم لوگ طبیب کو حکیم کہتے ہیں تو وہ جسٹ حکیم ہے، ہم انسان کے لیے حکیم کا ورڈ یوز کر سکتے ہیں، لیکن ال جو ہے وہ مبالغے کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہی شأن کے لائق ہے کہ ال کا ورڈ لگایا جائے۔ اسی طرح علیم بھی کسی کے لیے بولا جا سکتا ہے، لیکن جو ال ہے ساتھ لگایا جاتا یہ شدت کے لیے ہے، مبالغے کے لیے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لائق ہے کہ اس کے لیے ہم یہ ورڈ یوز کریں۔ یہ تھوڑی سی آپ کو علمی ادھر بات بتائی ہے تو اس کو یاد رکھیے گا۔ تفسیر کرتے ہیں۔ جس طرح کہ ہم نے آیت مبارکہ 31 میں پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ اس میں انسانوں کے نام بھی ہو سکتے ہیں اور تمام اشیاء کے نام بھی ہو سکتے ہیں۔ جس طرح کہ ہم نے بات کی کہ انسان کو پیدا کرنے کے بعد سامان معیشت پیدا کیا، تو ظاہری بات ہے کسی بھی چیز کو استعمال کرنے کے لیے یا پھر کسی کے ساتھ ملاقات کرنے سے پہلے جب ملاقات ہوتی ہے فرسٹ ٹائم تو اس کو ہم یعنی کہ اس کے ساتھ گفتگو کرنے سے پہلے اس کا نام جانتے ہیں۔ یہ بھی ایک اصول ہے کہ کسی کے ساتھ ملاقات ہو تو سب سے پہلے اس کا نام جاننا چاہیے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کے یا تمام چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور اس وقت ان کو چیلنج کیا کہ اگر تم اپنے بات میں سچے ہو، اگر تم کہتے ہو کہ ہم یعنی کہ اللہ کی تسبیح کرنے کے لیے کافی ہیں، تو پھر مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ جو آدم کو معلوم ہیں، جو علم آدم کو سکھایا گیا ہے علیہ السلام، تو وہ اس کی خبر مجھے دو۔ لیکن آگے سے فرشتوں کا رد عمل دیکھیں کہ انہوں نے کتنا خوبصورت جواب دیا، جو کہ شاید ایک عام انسان میں یہ چیز نہیں پائی جاتی۔ اپنی غلطی کا اعتراف اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اقرار۔ انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں کہا، سبحانک پاک ہے تو، اے رب تعالیٰ تیری ذات پاک ہے، تو پاکی کے لائق ہے، ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں عطا کیا ہے، اس سے بڑھ کے ہم کچھ نہیں جانتے۔ اور پھر ساتھ ہی کہہ دیا، بے شک تو خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے، تو علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، ساری حکمتوں کا مالک ہے اور سارے علموں کا مالک ہے، تو علام الغیوب ہے۔
جس طرح کہ آیت الکرسی میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ اس کے علم میں ہر چیز کو احاطہ کر رکھا ہے، اس کا علم بہت وسیع ہے۔ تو ادھر فرشتوں کا جو رد عمل تھا، انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا کہ اے مالک تو ہی پاک ہے، ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو ایک انسان کے اندر، ہمارے اندر بھی یہ چیز ہونی چاہیے، اس چیز کا مادہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں اور اپنی کمتری کا بھی اعتراف کریں کہ ہم کم تر ہیں۔ اے اللہ تو پاک ہے، تو بہت ہی بلندیوں کا مالک ہے۔ اور اس کے علاوہ جب فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے تو فرشتے اپنے کان کھڑے کر دیتے ہیں، اپنے پروں کو پھڑپھڑانے لگ جاتے ہیں۔ اتنی آواز آتی ہے پھڑپھڑانے کی کہ جس طرح کسی لوہے کی چیز پہ زنجیر کو مار دیا جائے، تو بہت زیادہ آواز پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح ان کے پروں کی پھڑپھڑانے کی آواز آتی ہے اور وہ کہتے ہیں سبحانک۔ اس سے پہلے وہ کان لگا کر سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا حکم دیا جا رہا ہے، اور فوراً اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ حکم دے دیتے ہیں تو اس کو بجا لانے سے پہلے فرماتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں کہ سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ پاکی ہے تیرے لیے، ہم جس طرح تیری عبادت کرنے کا حق ہے ہم اس طرح حق ادا نہیں کر پائے۔ تو اگر فرشتے ایسا کہتے ہیں جو کہ ہمیشہ ہی تسبیحات کرتے رہتے ہیں، ان کی خوراک ہی یہی ہے، جس طرح ہمارے سانس چلتے ہیں اس طرح ان کی تسبیحات چلتی ہیں۔ انسان تو سو بھی جاتے ہیں، باتیں بھی کرنے لگ جاتے ہیں اور بھی دنیاوی کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور انسان سو جاتا ہے اس وقت بھی انسان بالکل خاموش ہوتا ہے۔ تو لیکن جو فرشتے ہیں وہ ہمیشہ ہی تسبیحات کرتے رہتے ہیں، نہ تھکتے ہیں نہ تھمتے ہیں۔ تو اگر وہ اتنی عاجزی دکھاتے ہیں تو جو اشرف المخلوق انسان ہے وہ سب سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ اللہ کی تسبیحات کرتا رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو، اگر وہ جس طرح ہم نے کل بھی بات کی کہ اگر سنت کے مطابق ہر کام کرے گا تو اس کا ہر کام کرنا ہی عبادت شمار ہو جائے گا۔ تو جو فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مکلف ہیں، ان کو جو ذمہ داری دے دی گئی انہوں نے مسلسل کرنی ہے، اور ان کو اختیار نہیں دیا بلکہ ان کو مکلف بنا دیا ہے، اور انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ جو چاہے سو کرے، اپنی خواہشات بھی پوری کرے، آرام بھی کرے اور اللہ کی عبادت بھی کرے۔ تو اس لحاظ سے بھی انسان کو فضیلت دی گئی ہے کہ انسان جو ہے کام تھوڑا کرے گا لیکن اس کے لیے اجر زیادہ ہے، اس لحاظ سے بھی انسان اشرف المخلوق ہے۔ تو اس کی روشنی میں اپنا جائزہ لیں گے کہ ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ غلطی کرنے کے بعد ہم اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں یا اپنی کمتری کا جو ہے وہ اقرار کرتے ہیں۔ اور اس آیت مبارکہ سے ایک اور بات کا پتہ چلتا ہے کہ فرشتے غیب نہیں جانتے۔ جس طرح کہ کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ پیغمبر ولی فرشتے غیب جانتے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ جتنا علم اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں اتنا علم ہی ان کو حاصل ہوتا ہے۔ جس طرح کہ پیغمبر، انبیاء جو تھے ان کو بھی جتنا اللہ تعالیٰ علم دیتے اتنا ہی وہ جانتے تھے، اس سے بڑھ کے کچھ بھی ان کو معلوم نہیں ہوتا۔ اگر پیغمبر ولی غیب جانتے ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنے پریشان ہوئے، بہت سارے مشکل حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پھر دور کر لیتے، پھر اس طرف ہی نہ آتے جس طرف سے ان کو مشکل پیش آتی۔ بلکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن میں ہی کہ اے نبی آپ فرما دیجئے اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں بہت ساری بلائیاں اکٹھی کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ لیکن کیا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا علم انبیاء کو دیا ہے اتنا ہی وہ جانتے ہیں۔ اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہوتے تو پھر اپنی زوجہ محترمہ کے بارے میں 1 مہینے تک اتنے پریشان نہ رہتے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی زیادہ معزز اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی زیادہ محبوب زوجہ محترمہ تھیں۔ تو بہت سارے مواقع ایسے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے، اگر غیب جانتے ہوتے تو اس مشکل کو دور کر لیتے، اس مشکل کے پیش آنے سے پہلے ہی اس کا کچھ ازالہ کر لیتے۔ جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھائی میں گر گئے غزوہ احد کے موقع پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹیں آئیں، اور بھی بہت سارے
حالات ایسے پیش آئے کہ آپ وسلم کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تو یہ عقیدہ رکھنا بالکل غلط ہے کہ کوئی چیز غیب جانتی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی غیب نہیں جانتا، عالم الغیب اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہی ایک مقام پہ فرماتے ہیں عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، کہ وہ عالم الغیب ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے اور اپنے غیب کے بارے میں کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ آج کے لیے اتنے کافی ہیں، نیکسٹ انشاءاللہ آیہ مبارکہ 33 پڑھیں گے، تو آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے اور اپنی جو تفسیر کا لیسن ہے اس کو ریوائز بھی کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔